الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. برادران اسلام، مسجد مستشفى ملک فیصل میں دروس قصص الانبیاء کا یہ دوسرا درس ہے. اور قصص الانبیاء میں چونکہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا ملقب بخلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، تو اس لیے ہمارے ان دروس کی ابتدا جو ہے وہ سیرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ سود، صاد، اتنی قرآن کی صورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا. یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو 2 دفعہ ذکر فرما، لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو. اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے تا سریا میں رود دیوار کج، پھر اگر دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی ہے. تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکے، اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی، اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے، یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے، یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آراء میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگنڈا کر لیا، تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر 1,24,000 پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کرنا. اب سابقہ درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے. یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، عناصر اربع ہیں انسان، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، لیکن جزو اعظم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے. یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب یا تین اللازب یا سلسال کالفخار یا حمأ مسنون، یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ. اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائکۃ الارض تھے صرف، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکۃ السما تھے فقط، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکہ تھے. ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رفع بصرہ الی السماء، آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی. آپ نے فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا آنی چاہیے. ما من موضع قدر اصبعین فی السماء الا وملک واضع جبهته یسبح ویقدس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا 2 انگشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے، یا صرف ملائکۃ الارض ہیں، یا صرف ملائکۃ السما. لیکن راجح قول، جمہور کا قول، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑھیں جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اللہ کہتے سب، اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب اللہ کہتا ہے، ایک تو لفظ کلہم، لفظ کل جو ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور اجمعون کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے. تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑھیں. اس لیے ظاہر بات جو ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تکریم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت بھی. اچھا، لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمانوں میں ہوا اللہ کے حکم سے. سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام. اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، یا ہم اپنے پیروں کو اور مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں، یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں، یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم مقصود ہے، عبادت نہیں ہے. تو یہ بھی غلط ہے. ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ. حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا؟ تعظیم تھی. صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، پہلے فرشی سلام کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کتنے بڑے حقوق ہیں، اور ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کی کتنی بڑی تعظیم ہے، ایک عورت کے لیے خاوند کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کو حکم دیتا، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی.
تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی، اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے تھا۔ ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ۔ اب سجود ملائکہ کے بعد دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہے کہ اسماء کل شیء، کہ ہذہ دابہ وہذہ شجرہ وہذہ کذا وہذہ کذا وہذہ کذا، ہر چیز کا علم دے دیا کہ یہ جانور ہے، یہ درخت ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ فلاں چیز، سارے اسماء سکھلا دیے، بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے، بتلا دیے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا، اچھا یہ چیزیں ہیں، ساری چیزیں سامنے کر دیں، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ انبئون، مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے، اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی، زبان پہ نہیں آئی، کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا واعلم منا، اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو، یہ ہم سے زیادہ علم والی، چونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی، لیکن جنات سے زمین میں فساد پھیلایا، تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم اکرم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی پیدا کریں، لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا۔ یہ بات ان کے دل میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں، تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ تو تم پہ واضح ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے، آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے، اب دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا، اللہ نے انسانوں میں بھیجا، اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے، اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہو کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا، سواری پہ سوار کرانے والا جبریل ہے، یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا ہے۔ تو مقام انسانیت کتنا بڑا بلند ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے، شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو، وہ بات ختم ہو گئی، تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم، اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں،
تو اب نام بتلاؤ۔ نے کہا اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں تو تسبیح اور تقدیس جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے ہاں کوئی علم غیب تو ہے نہیں۔ تو اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو۔ وہ جو تم نے دل میں بات چھپائی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا، ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں۔ تو آج پتہ لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے، وہ تم نے۔ تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کیوں دی؟ تو علماء منطقیین کا، علماء فلاسفہ کا، علماء کلام کا اور علماء اسلام کا اس پہ بڑے بڑے مباحث ہیں، اور اس پہ بڑے بڑے علوم اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے، بعض کہتی ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی، بعض کہتی ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو نطق دیا ہے، کہ اور کوئی جاندار جو ہے وہ زبان سے اپنی چیز کا، اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ انسان ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے درس میں جانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے۔ اظہار یہ قوت اس لیے افضل ہے۔ لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھی اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو پھر ہدہد نے بھی تو اظہار کیا تھا، اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے چیونٹی نے بھی تو بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل کی بات ہے تو اللہ نے عقل تو ہر جاندار کو دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے چھوٹے سے گولے، چھوٹے سے بالکل 1 دن کے یا 2 دن کے، لیکن وہ بلی کو بھاگتا دیکھیں تو ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں۔ تو آخر یہ عقل اس کو کس نے دیا؟ اگر اس کو یہ عقل نہ ہو تو وہ کسی اور جگہ جائیں، تو عقل تو اللہ نے مرغی کے ان چوزوں کو بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر گائے بندھی ہوں، بکریاں بندھی ہوں، ان سب کی پھل ہوں، اولادیں ہوں، بچے ہوں، بچڑے ہوں، تو جب ان کو چھوڑیں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کا جا کے دودھ پیتا، وہ کسی دوسرے کو جا کے نہیں چھیڑتا۔ اگر غلطی سے کوئی دوسرا چلا جائے تو اس کو وہ گائے بھی دودھ نہیں پلاتی کہ یہ میرا بچہ نہیں۔ تو یہ کس کو اتنا عقل تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا۔ اب آپ دیکھ لیں بلی ہے، آپ دیکھ لیں کتا ہے، اتنا عقل تو ان کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کرتون میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑ آئیں، آپ کے گھر پہنچ جائے گی واپس۔ تو آخر راستہ ڈھونڈنا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں پھر واپس آ جانا۔ حتیٰ کہ کتاب الحیوانات کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتا کتنا خسیس جانور ہے، لیکن اگر باولا بھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے، یعنی وہ مرض ہو جائے، دماغ اس کا چل جائے، پھر بھی اپنے مالک کو کبھی نہیں کاٹتا، اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا، پاگل ہونے کے باوجود بھی۔ تو اتنی عقل تو اس کو بھی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے، اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے کہ آپ جنگلوں میں ہیں، آپ صحراؤں میں ہیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں اللہ پہ، اور اس کے بعد گھوڑا خود بخود ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کسی رستے پہ پہنچا دے گا۔ اگر مالک گر جائے تو ساتھ کھڑا رہے گا، یا اس کی مدد کے لیے جو امکانی کام ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے گا۔ تو عقل تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دیا ہے، اللہ نے ہر کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو علم دیا، اور جب علم کا مقابلہ ہوا فرشتوں سے پوچھا کہ ہم بھی ہوں نہیں، بتلاؤ۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو کچھ سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے نفی کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے
انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلیم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلم کی وجہ سے۔ یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ انسان خود بھی علم حاصل کرتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگے بھی توفیق دی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے علم کو منتقل بھی کرتا ہے، اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے جو شرف ملا ہے آدم کو، جو شرف ملا انسان کو، وہ علم کی وجہ سے۔ اب اس شرف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ طٰہٰ میں آیات ہیں، اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی۔ تو اس سے پیدا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم سے حوا پیدا کرنے کے بعد دونوں کو حکم دیا گیا، اور اکثر علماء کا راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا، تو اللہ نے پھر بی بی حوا کو جو پیدا کیا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ذیل ایسر سے پیدا کی۔ یعنی آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور جب اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا کہ حوا۔ کیوں ہو تمہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم سکون پکڑو، تاکہ تمہاری تنہائی کو میں دور کر سکوں، تاکہ میں تمہاری ساتھی بن سکوں۔ اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ حوا کو آدم کی ذیل ایسر سے، یعنی آدم کی ذیل ایسر سے پیدا کیا تھا، اور قلب کا تعلق بھی ذیل ایسر کے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان سو مردوں میں اور عورتوں میں ایک خصوصی مودت کا سلسلہ قائم رکھا ہے، چاہے وہ مودت ماں اور بیٹے کے رنگ میں ہو، بھائی اور بہن کے رنگ میں ہو، خامند اور بیوی کے رنگ میں ہو، کسی شکل میں ہو، لیکن وہ مودت، وہ رحمت، وہ محبت جو ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہے خلقت من ذیل ایسر، اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عورت پہ نظر بھی ہو، اس کو ادب بھی سکھلایا جائے، تنبیہ اور کنٹرول بھی کیا جائے، لیکن اتنی سختی پر بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جب بی بی حوا پیدا ہو گئیں تو اب دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اختلافی علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں رہیں، یہ جنت کون سی تھی؟ یہ سب سے بڑا ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بڑے دلائل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ جنت ہے تو جنت محل تکلیف ہے ہی نہیں، جنت میں تو تکلیف ہوگی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام پہ پابندی لگی تھی کہ آپ سب کچھ کریں، کھائیں پیئیں رہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ لا جائیں، تو پابندی ہو گئی، تکلیف ہو گئی۔ تو جنت تو مقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو، تو کہتے ہیں وہ جنت کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں آدم علیہ السلام سو کیسے گئے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جنت وہی ہے تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیسے؟ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا بس جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں گیا کافر وہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے علماء کا اختلاف۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت سے مراد یہ ہے کہ ایک ارضی جنت تھی، زمین میں ایک جنت، جنت کا معنی باغ، اور اس زمین والی جنت میں انہیں رکھا گیا۔ اب اگر زمین والی جنت ہے تو پھر مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کے احکام نہیں ہوں گے جو جنت آسمانوں میں۔ اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم اترو، آپ کو اتارا گیا، تو کہتے ہیں اتارا تو تب جائے کہ آپ اوپر ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا اختلاف، لیکن علماء نے اس کا جواب بھی دیا
انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی تو کہا یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام اترو، حالانکہ وہ تو کشتی سے اتر رہے تھے، وہ کوئی جنت سے یا پہاڑ سے یا آسمان سے تو نہیں اتر رہے، لیکن وہاں بھی تو لفظ اہبط ہے۔ اور لیکن سچی بات یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے، ہمیشہ ایک اصول اپنے دماغوں میں رکھ لیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انشاءاللہ خدا قرآن سے اور مناسبت پیدا کر دے کہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ظاہر موجود ہو اس میں کبھی بلا وجہ تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد، اللہ کوئی مجبوری ہے، وجہ ہے، عذر ہے، ورنہ جو اللہ نے قرآن میں لفظ ظاہر میں فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، بس اس کو ہم مجاز کے معنی میں یا تعویل کر کے کسی دوسرے معنی میں تو تب لے جائیں کہ جب حقیقت اس کا استعمال ممکن نہ ہو، بالکل ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر مثلا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی فرشتہ ہے، فرشتہ، اب صاف بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو انسان ہے، فرشتے تو نہیں، لیکن میں ان کو جب کہہ رہا ہوں کہ جی فرشتہ، اس کی مثال چلو میں نہیں دیتا، قرآن میں موجود ہے۔ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب زنان مصر نے اپنے داؤ آزما لیے، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور یوسف علیہ السلام تو ہلے ہی نہیں، پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، نہ ان کے قدم میں لغزش آئی نہ نظر میں لغزش آئی، تو سب نے کیا کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، سب نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ۔ اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتے تو نہیں ہیں، تو جب ہم کسی کو فرشتہ کہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ بھائی جیسے فرشتہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بھائی یہ آدمی بھی گناہوں سے پاک ہے، یہ معصوم آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ نے اس کو جناب یہ بچپن سے صالح، اس نے گناہ نہیں کیا کبھی، مراد یہ ہوگی کیونکہ ہم فرشتہ کہہ کر انسان کو فرشتہ تو بنا نہیں سکتے نا، ظاہری معنی تو لے نہیں سکتے، لیکن اگر ظاہری معنی ممکن ہو تو پھر ہم کیوں بہانے بنائیں، تعویلات کریں، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ کھلا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آدم علیہ السلام تم جو ہے، تم اور بی بی حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، بس صرف ایک پابندی ہے، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس لیے علماء جمہور کہتے ہیں، جمہور اسلام کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اور بی بی حوا کو اللہ نے جو حکم دیا وہ حقیقتاً جنت ہے، وہ وہی جنت ہے جس میں اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، جس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں بلکہ کھلی عداوت کا اظہار کر دیا ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا بھی دشمن، تیری بیوی کا بھی دشمن، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلائے
اگر جنت سے نکلوا دیا تو تم تو پھر بدبختی میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اور یہ جنت کی صفتیں ہیں کہ اس میں اللہ نہ تو تمہیں بھوکا رکھیں گے اور نہ تمہیں کبھی عریان کریں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی اور نہ تمہیں کبھی دھوپ ستائے گی۔ تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی۔ اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا ابا تم ہمارے ابا ہو، تم تمام انسانوں کے ابا ہو، لیکن اخرجتنا من الجنت، تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے۔ تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے۔ اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا۔ اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت، تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں، نظام ہے نہیں کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور گناہ نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، ہوتا ہے۔ اس جنت کی تو پھر صفت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا، وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک بدو نے پوچھا حضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اونٹنی ہوگی۔ حضور نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا؟ کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، دودھ ملتا ہے نا، تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو گے تو 1 منٹ میں بس ولادت بھی ہو جائے گی، حمل بھی ہو جائے گا، بچہ بھی ہو جائے گا، دودھ بھی آ جائے گا۔ یہ تو تمہارے چاہنے پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن و پاک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں ایک کنارے پہ چلتی ہے نا، لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کے تابع ہوں گی۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ جیسے چاہیں گے چلائیں گے، اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چل رہی، اشارہ کریں گے ادھر چلو ادھر چل رہی، اشارہ کریں گے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، مومن کیا کہ نہیں نیچے سے اوپر بہ، نیچے سے اوپر بہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جنت میں، تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ ولا تقربا؟ تو اس لیے بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو بات سمجھیں، اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے، وہ جنت پیدا ہو چکی ہے، وہ جنت موجود ہے، اور معراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا ہے، اس جنت میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا۔ تو جنت تو وہی ہے، اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ارضها کارض السماوات والارض، اس کا عرض اتنی ہوگا کہ 7 آسمان اور زمینیں بچھائیں تو یہ عرض ہے، طول کتنا ہوگا اللہ عالم۔ اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں، جنت الخلد ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس الاعلیٰ مانگا کرو، کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت۔ اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، بات یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن حرمین الشریفین میں، حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، لا يدخلها، حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقابها الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا۔ اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا، یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔
اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے صاحب کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو وہی ہوتا ہے، وہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے، وہی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، آگے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہا ہے۔ اچھا وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دجال نے بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ بھی طواف کر رہے ہیں پیچھے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ لا يدخل الدجال، کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے، کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے، کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے، کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں جنت ہے، آگ ہے، نار ہے؟ یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی، صالحہ بیوی مل گئی، اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا، ورنہ گھر جہنم بن گیا۔ وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا گھر ہے، وہی گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ محاورہ ہے، ورنہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ رہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خامخواہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے۔ آگ کا معنی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا، آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے جناب، اللہ معاف کرے یار، کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی، حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا، ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے، اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ خود راستے سے ہٹ گئے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ، قداور لوگ، یعنی فحول العلماء، اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں، اتنے قداور لوگ، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی تھی، اسٹڈی کی، کتابیں پڑھی، لائبریریوں میں گئے، مطالعہ کیا، 40-50 تفسیریں دیکھیں، اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے۔ اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے، اس کو نہ سمجھ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء اسلام، علماء اسلاف، سلف صالحین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بات سنو، بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو، اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے، دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا، جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا۔ جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا۔ جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا، صالحین من الجن، جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی، اتنی عابد زاہد کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے، تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا، تو ابلیس نہیں بنا۔ اس سے پہلے تو جنت میں رہتا۔ اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ اس کی عادات
اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی باتیں ملتی جلتی تھی، تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ بیچارے اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن سیاد جو یہی دجال تو نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی اوامر نواہی نہیں ہوں گے، کب؟ جب صحیح معنی میں عالم آخرت قائم ہو کر، باس ہو کر، حساب و کتاب کے بعد اصحاب الیمین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اصحاب الشمال کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اب جنت کے احکام طاری ہوں گے۔ اب جنت کے احکام اور جنت کے قواعد اور جنت کے ضوابط وہ سارے کے سارے، اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں، آپ اس کے لیے پہلے ماڈل بناتے ہیں، آپ اس کے نقشے بناتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں اور جناب اس کو سجا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے احکام تب ہوں گے جب وہ صحیح معنی میں ترخیص لے کر، آرڈر لے کر، افتتاح ہونے کے بعد اس کو ایز اے ہوٹل چلائیں گے۔ اب تھوڑا ہے کہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، جو آ جائے اندر داخل ہو جائے۔ اب تو آپ پیمنٹ کریں گے، کمرہ الاٹ کرائیں گے، جگہ ہوگی، پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے، دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے جنت کے احکام باعتبار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا، اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا، حضور بھی تشریف لے گئے، سیر فرمائی، جنت میں داخل ہوئے، واپس آ گئے۔ اسی طرح ملائکہ بھی جنت میں جاتے ہیں، آتے ہیں، اسی طرح ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا، نکالا گیا، اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی جنت میں رہتے تھے، ان کو بھی نکالا گیا، کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو لہذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ وہی جنت، اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا۔ اب جب آدم علیہ السلام، اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف بھی ہے اور بڑے بڑے قداور علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ اب اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، وہیں سے اشارے کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسوسہ ڈالا۔ اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکریں لگیں کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا، اللہ نے کہا فخرج، نکل جاؤ جنت سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو۔ تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ جب نکال دیا گیا، آسمانوں سے اتار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، وہ زمین میں آ گیا، آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں ہے، اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو یہ سارا دھوکہ جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا، ابلیس کو جنت سے نکالنے کا، سانپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا، وہ ہم نے خود اپنے عقل سے بنانا شروع کر دیا، جس سے بنیادی دھوکہ لگ گیا کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فرمایا نکل جاؤ، فخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جاؤ ذلیل ہو کر۔ ہم نے کہا وہ تو نکل گیا۔ آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو، پھر ہم نے کہا اترو جنت سے، اچھا آ گیا لفظ اہبطوا، سب اترو، بھئی سب کون؟ جمع کا صیغہ ہو تو آدم اور حوا ہے۔ اچھا ایک جگہ اہبطا منها، دونوں تم تصنیع کا صیغہ ہے، ایک جگہ جمع کا صیغہ ہے، تو علماء نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا اور ابلیس اور حیا، سانپ چار تھے، جمع کا صیغہ ہو گیا، اور وہاں ہے دو کے دو اترو۔ تو اس لیے اس کنفیوژن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے، حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا؟ وہ سال کا فرق تھا، 2 دن کا فرق تھا، 1 دن کا فرق تھا، یہ تو اللہ جانتا ہے، ہم اس جھگڑے میں نہ پڑیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آدم بھی وہی ہیں، ابھی ابلیس بھی وہی ہیں، اس کے آرڈر ہو چکے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے، لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو وسوسہ پھیلانے کا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے، وقاسمہما، قسمیں کھا، انی لکما لمن الناصحین، تو قسمیں کھا رہا، قسمیں تو تب کھائے آدمی آمنے سامنے بات ہو۔
تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگیں کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر لیے کہ اس کو پہلے نکالا گیا، اس کو بعد میں نکالا گیا، پھر 2 کو نکالا گیا، پھر 4 کو نکالا گیا۔ اب جناب پھر علماء گھبرائے، انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا، پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا، پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا، پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا۔ تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی کہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت تو بیان کیا ہی نہیں۔ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا، اس کو بعد میں اتارا، اس کو ہم نے پہلے اتارا، اس کو ہم نے بعد میں اتارا۔ جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے، بی بی حوا بھی جنت میں تھی، اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا، حکم تو ہو گیا، مذعوم و مدحور تو بن گیا، لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الی یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی، اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا، تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھیں، تو پھر اس نے وسوسہ ڈالا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بی بی حوا سے، جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا، تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن انسا قط، اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی، اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی، لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے، خیانت کی ہے، تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی۔ خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھی مال میں خیانت، بات میں خیانت۔ خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو، یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اما حوا خیانت نہ کرتی، لم تخن انسا قط، تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ لیا۔ تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب درخت چکھا، فبدت لہما سواتہما، اب جناب اریاں ہو۔ اچھا، اب اس میں سابقہ کتب روایات اسرائیلیہ نے اور بہت سارے مختلف اقوال نے، لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی فرجہما نور، کہ پہلے ایک روشنی تھی ان کی شرمگاہوں پر، یہ غلط بات۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، کہ اس کا معنی ہے ان پر لباس تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تو لباس سے رکھا، اور انہوں نے تو اپنی شرمگاہوں پہ نظر بھی نہیں ڈالی، لباس میں تھے، چھپے ہوئے تھے۔ اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی کہ آدمی کے کپڑے اتر گئے، یعنی جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ ننگا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کوئی گناہ ہو جائے تو پھر یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی، وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا، اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا، وہ یار وہ تو اب ننگا ہو گیا بھائی، دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے، وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی، یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ کمال ہے جناب، وہ تو چھپا رستم نکلا۔ تو معنی یہ ہے کہ عریانی جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو عریاں کر دیا جائے، جس کو آج امت نے اور لوگوں نے فخر سمجھا ہوا ہے کہ عریاں ہونا جو ہے یہ بڑا باعث فخر ہے اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں، اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا اور حیوان کو اللہ نے بغیر لباس کے رکھا۔ دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے، کبھی پینٹ پہن کے نکلا ہے گھر سے باہر؟ آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے اگر پینٹ پہنی ہو، کبھی آپ نے دیکھا اس کو، کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو، کبھی اس نے شرٹ پہنی ہو، کبھی اس نے، تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں، حیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس۔ تو اب لباس اترا، لباس اترنے کے بعد اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرارا منی یا آدم، مجھ سے بھاگ رہے، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ قال لا یا رب استحیاء منک، یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے، اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے حکم دیا بس اب اترو۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اترو زمین میں، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ ابلیس کے پیچھے کون تھا؟ حیا، سام، اور حوا کس کے پیچھے تھی؟ آدم کے پیچھے۔
تو جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پہ اتارا اور پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو لباس بھی عطا فرمایا. اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے ہند میں اور بی بی حوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے میں. بی بی حوا جو ہے وہ جدے میں اتری اور آدم علیہ السلام ہند میں. اچھا، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ نزل الحجر الاسود مع آدم، اللہ نے حجر اسود بھی آدم کے ساتھ اتارا. اچھا، اور خدا کی شان ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے اخذ قبضۃ من اوراق ثمار الجنت، کچھ جنت کے پتے جو تھے نا، کچھ پتے درختوں کے، وہ بھی اللہ نے دے دیے، وہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے وہی آگے کاشت کی اور ان سے ہی یہ خوشبوئیں پیدا ہوئیں جو پوری دنیا میں آج تک خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں. تو آدم علیہ السلام وہاں اترے اور بی بی حوا جدے میں اتری اور دونوں تلاش کرتے 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 کہاں پہنچے؟ مقام عرفات میں. یہاں آگے دونوں نے پہچانا کہ اچھا انت حوا، انہوں نے کہا انت آدم، انہوں نے کہا فعرفا، ان نے پہچان لیا تو جگہ کا نام بھی عرفات ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا لکھا کر دیا، لکھا ہو گیا دونوں. اچھا، اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے ایک تو علم دیا، دوسرا ان کو لباس دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علمہ اللہ صنعت کل شیء، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی صنعت عطا فرمائی کہ لکڑی کا کام کیسے ہوتا ہے، اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے، گھر کیسے بنایا جاتا ہے، کپڑا کیسے سیا جاتا ہے، کپاس کیا ہوتی ہے، اس کا دھاگا کیسے بنتا ہے، پھر دھاگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے، پھر کپڑے کی سلائی کیسے ہوتی ہے. ہر صنعت کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا نے، اور عالم میں جتنی اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو تھی وہ بی بی حوا. اور بی بی حوا نے 20 دفعہ ولادت ہوئی اور ہر ولادت میں اللہ نے 2 بچے. سب سے پہلے جو ہوتے تھے، خدا کی شان دیکھو، جب بی بی کو حمل ہوتا اور بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو سب سے پہلا لڑکا قابیل اور اس کی بہن، اور سب سے آخری لڑکا جو ہے عبد المغیث اور اس کی بہن. تو یہ اللہ پاک نے 40 اولادیں جو ہیں صرف بی بی حوا سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں عمران، دنیا میں زبانیں، دنیا میں صنعت، دنیا میں لباس. یہ نہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، انسان پہلے دن سے ہزارہ ہے، متمدن ہے. اللہ نے اس کو علم بھی دیا، اللہ نے تعلیم بھی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صناعت کا علم بھی دیا، دنیا کی تعمیر کا علم بھی عطا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی. اور انشاءاللہ اب دراصل باقی جو ہوگا تو اس میں پھر قصہ قابیل و حابیل اور ادریس علیہ السلام اور بقیہ قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا. وما علینا الا البلاغ.